For today is Dr. Kelash. He is an assistant professor of radiology at Hamdard College of Medicine and Dentistry and director Indus Radiology Center, Karachi. He'd be giving a talk on advanced imaging and evaluation of colorectal carcinoma. Please welcome Dr. Kelash on stage. Assalamualaikum. Today I have been given a topic of advanced imaging and evaluation of colorectal carcinoma. So we'll be discussing introduction, the imaging modalities in colorectal cancer, and structural local staging of colorectal cancer with focus of endorectal ultrasound and MRI in rectal cancer staging, and conclusion. So colorectal carcinoma is third most common cancer worldwide and represents 10% of all new cancer diagnosis. It's second leading cause of malignancy-related deaths in USA. Its recurrent rate of rectal tumor is higher than the colorectal colon cancer because of no surrounding serosa and proximity of rectum to most of the pelvic viscera. Accurate staging is necessary for surgical resection of colorectal cancer. Some radiological features are used to classify different colorectal cancer tumor types, such as MRI and CT scan sometimes help to differentiate between non-mucinous and mucinous tumors. On MRI, mucinous tumors show very bright signals on T2W images, and on CT scan, mucinous tumors show central calcifications. So distinguishing that is helpful, as mucinous tumors have very poor prognosis. Conventional imaging techniques are decision-making tools in patients with colorectal cancer. Imaging is important in assessment of post-treatment tumor response, that is tumor regression grading. Recently, conventional imaging has improved with the advance in hardware and software, such as invention of dual energy spectral CT, elastography, MRI with DWI images, which are also very helpful in, especially in post-chemoradiation therapy, in differentiating between residual tumor and post-radiation changes, and advanced liver imaging with use of hepatospecific contrast agents. So for local staging, the imaging which is most commonly used is MRI, and in some also endorectal ultrasound is also used along with elastography, MR spectroscopy, and DW imaging. For distant or metastatic workup, CT scan is done along with the PET-CT and advanced liver imaging with the use of hepatospecific agent for colorectal cancer metastasis. Endorectal ultrasound is suitable for assessing extent of the tumor, local extent of the tumor invasion, particularly in early stage tumors, that is T1 and T2 lesions. Its sensitivity is good. MRI, as we have already, Dr. Bushra has already discussed, it is a modality for the primary perioperative staging for assessment of the CRM. CT scan is the primary approach used to evaluate distant metastasis, and PET-CT scan is used for detecting occult synchronous tumors and metastasis at the time of initial presentation. But the main role of CT scan is re-staging after neoadjuvant chemoradiotherapy. Although CT is most commonly used to evaluate treatment response, its utility for identifying and following metastatic lesion is limited. So we will try to discuss on endorectal ultrasound and MRI.
Endorectal ultrasound and MRI role in local staging. MRI has already been discussed, so I will try to focus on endorectal ultrasound. As we know, MRI is the accurate modality for imaging of primary colorectal carcinoma for its local extent. So MRI is done for circumferential resection margins, extramural vascular invasion, sphincter complex involvement, and extramesorectal lymph nodal involvement. Tumor or mesorectal lymph node within more than 2 mm away from the CRM, away from the mesorectal fat is CRM negative, or the tumor or node within 1 mm is CRM, considered CRM positive. Tumor or node or deposit within 1 to 2 mm is called threatened CRM. So this is a MRI image which shows anatomy of the rectum with the mucosa and the muscularis propria at the low signal intensity with submucosa and the mesorectal fat and the mesorectal fascia thin low intensity line. So endorectal ultrasound, it is particularly effective for assessing depth of tumor invasion with 69 to 94% accuracy. It can accurately distinguish between early and advanced stage rectal cancer with sensitivity and specificity and accuracy rates of more than 90%. It's more specific in evaluating local invasion when compared to MRI, that is T1 and T2 lesion. It's okay. This is an image, the gross image to show how the endorectal ultrasound is performed with the patient. While evaluating the endorectal ultrasound image, 5 layers of rectum on ultrasound are seen, which are very important. From inner to outer layer, the very bright layer is the interface, that is hyperechoic. Then the low signal intensity, the hypoechoic layer, that is the mucosa. Then bright signal intensity layer is the submucosa. Then after that, outer layer, 4th layer is the muscularis propria, and then is the perirectal fat, that is also hyperechoic. So inner to outer, 5 layers. These are the images of normal endorectal ultrasound in a male and female patients. On the left side is the image with of the upper rectum showing the seminal vesicles anteriorly. Then there is the prostate anterior to the rectum. Then on the right hand side show the vagina anteriorly and the uterus and urinary bladder in relation to the rectum. These are the T1 staging. The T1 is when the tumor involves mucosa and submucosa, and the T2 is when the tumor extends to the muscularis propria but not through the muscularis propria. T3 is the tumor when extends through the muscularis propria, and the T4 is the tumor which involves adjacent viscera or the visceral peritoneum. N0 is the no regional lymph node involvement. Then N1 is the metastasis to 1 to 3 regional lymph nodes, and 2 is the metastasis more than 4 regional lymph nodes, and N3 is the metastasis distant lymph nodes. So therapeutic strategy in colorectal cancer is after doing the endorectal ultrasound, if the tumor is UT0, then the patient goes for endoscopic resection. If the tumor is UT1 to T2, then the surgery, and in T3 and T4 tumors or tumors with the node positive, then that patient goes for MRI followed by chemoradiation, depending on the local staging. Limitation of endorectal ultrasound is very highly operator dependent. It is inaccurate in assessment of mesorectal fascia and inaccurate in assessment of extramesorectal lymph nodes. It has low accuracy in re-staging of the rectal cancer. This is an image of the endorectal ultrasound showing a T1 lesion which is involving the mucosa and submucosa. This is another image which is showing the T2 lesion which is involving which shows a lesion on the posterior wall of the rectum involving mucosa, submucosa, and extending to the muscularis propria. And this is a T3 lesion extending through muscularis propria involving the and this is one of the image
of endorectal ultrasound showing tumor which is involving anteriorly the left side of the prostate gland. In addition to endorectal ultrasound, elastography has also added role. So elastography allows differentiation of benign versus malignant lesion. So by the color coding and strain ratio. So the red color is donated to the soft tissue, while the hard tissue is looks like the blue color is for the soft tissue, and red color is for the hard tissue. And strain ratio cutoff is used, which is 1.25. That differentiates between adenoma and adenocarcinoma. These are the 4 images. On the left side are the images which are showing the tumor rectal mass, which appears blue and green. So this is adenoma. And on the right hand side, the tumor which looks more red in color, that is harder, so it has adenocarcinoma. The role of CT scan, as we have already discussed, it is the modality for rectal cancer. It is used as initial staging modality for the rectal cancer because of its wide availability. It has fast scanning time, and it has accuracy. It's very good in assessing distant metastasis. And in a single examination, we can image CT scan we can image chest, abdomen, and pelvis. But MDCT has a limited role in early stage rectal tumors. PET-CT. Utility of PET-CT for initial staging of rectal cancer is unclear. PET-CT is capable of detecting, although PET-CT can detect occult synchronous tumors or metastasis at the time of initial presentation, but PET is limited to identification of non-mucinous tumors. This is as FDG is not taken up by mucinous tumors, so PET-CT most of the time cannot detect mucinous adenocarcinoma. So these are this is showing endorectal ultrasound. As we have discussed, it is for the local staging of the tumor in initial T1. It is very good in the initial stage early rectal carcinoma. Then the MRI has very high soft tissue resolution, and for T2, T3, and T4 lesions, MRI has a very good role, along with the detection of the lymph nodes, regional and non-regional lymph nodes. And CT scan is widely used for metastatic staging, while PET-CT is used for distant metastasis, especially in restaging after neoadjuvant chemoradiation therapy. So sometime on MRI we find difficulty in differentiating between the post-radiation changes and the residual tumor. In this MR image, we can see there is an infiltrative lesion in the left lateral wall of the rectum, which is extending into the mesorectal fat, along with a small left-sided mesorectal lymph node. But on surgery, it was only the post-radiation changes, and there was no residual disease. So, conclusion: in preoperative assessment, endorectal ultrasound can be used in assessing depth of tumor invasion, particularly in early stage rectal tumors, T1 and T2. MRI is reliable at modulatory for preoperative staging and CRM assessment of CRM involvement. CT scan is commonly used for distant metastasis. PET-CT or PET scan can be used. PET-CT when used when there is biochemical or radiological suspicion of systemic disease, especially in patients who have increased CEA level. And the MRI is used for the preoperative rectal tumor staging. Endorectal ultrasound can also provide additional assessment of CRM to mid and distal rectal lesions. So endorectal ultrasound can be used as an alternative
in patients of rectal carcinoma in whom MRI can not be done, such as claustrophobic patients or the patients who have heavy metallic implants. So the emerging modalities may improve concordance between clinical and pathological TNM staging, and consideration of new prognostic criteria may be augmented. Thank you. Thank you, Dr. Kelash. Now I'd like to invite questions for the session from the audience side. We'll be welcoming them. Can I request the speakers to be on this stage for this? Assalamu alaikum. A question for Dr. Kelash. Thank you for this introduction to the radiology of rectal cancer. You very nicely elaborated the role of endoscopic, endorectal ultrasound. How does it help us in evaluation of post-neoadjuvant response to therapy? Because that is an area where sometimes we feel even MRI does not give us the information that we need, and we have to sort of triangulate clinically, correlate with the radiology and all. So do you think endorectal ultrasound can help us in differentiating between tumor and fibrosis? Sometimes we say MRI with diffusion weighted imaging helps, but we are actually stuck in situations where it doesn't help us and we don't know whether there is a response or not. Thank you. Unfortunately, it's endorectal ultrasound can also not be so much helpful in differentiating between post-chemoradiation fibrosis and a residual tumor. And in that, diffusion-weighted images are very helpful along with the PET-CT. And, but endorectal ultrasound has no clear role in differentiating between post-radiation fibrosis and residual tumor. You mentioned something about shear wave elastography. So I think that modality can differentiate between fibrosis and tumor, do you think? And in your talk, you mentioned something about it differentiating between a benign and a malignant one. So would it be equally sensitive in commenting on the CRM as well, or the lymph node status, or it's just for differentiating between benign and malignant? I'm talking about shear wave elastography, or if Dr. Tariq can answer that. Number one, endoscopic ultrasound. I don't think anyone is doing endoscopic ultrasound in Pakistan, right? So, endorectal, right? So we are just doing a transrectal ultrasound. The probe used in endoscopic ultrasound for rectal evaluation is a 360-degree radial. These are very delicate probes. You can hardly do 100 patients with one probe. And as I said, it's very expensive. Private sectors naturally is not interested because of the cost. Same in the public sector. Secondly, as far as this shear wave elastography is concerned, it just determines the stiffness of the tissue. So it cannot differentiate between type of cancer. But again, its role is still not very well established as compared to MR and other modalities. Right. May I add something? Right. So my question is for the radiology. All right. So just coming back to what Raza have just said, I think there is nothing that's going to make our life easy. So if you're looking for an easier option of where fibrosis, where tumor is, nothing would help. In our practice, generally, endoanal ultrasound is reserved to complement MRI. We only use it selectively for very low rectum, particularly because there is not enough anterior mesorectum in the lower third of the tube.
So you can accurately get more information using US. Otherwise, MRI remain the key. And as you know, increasingly the standard reported image on MRI talks about TRG, and that really is a clue for us to tell us that whether this is fibrosis we're dealing with or whether there is any viable tumor in there. So that's the upshot of the clinical practice. All right, so my question is for radiology. So how can a radiologist help us during tumor board in carefully selecting the patients for APR so that we can avoid unnecessary or unwarranted permanent colostomies? मैं जवाब दूं? I would love I think to. the only responsibility does not fall on the radiologist. I am serving in a public sector hospital. I hardly see any request with any history, right? It is not only for young, for consultants also, right? There's hardly given any history. There's just a request for MR, rectum, MR, pelvis, things like that. So this culture can only be improved when there is a proper history given by the consultant or the referring physician with some sort of a, if possible, if they have already done some histopathology. Otherwise, the routine culture is that you receive a request for MR pelvis, and then you come to know that this patient is suffering from the tumor. Otherwise, of course, with the advent of these new technologies, with diffusion restriction, sequence, MR can accurately detect things, and compared to endoscopic ultrasound and other modalities, it is a much better technology, more convenient for the patient and of course for the doctor. So it can only, this culture, as you, Dr. Saab mentioned, that I haven't seen any report. You are absolutely right. We haven't seen any request ever with the proper request to evaluate or your clinical question. You should put up a clinical question to the radiologist on your request. So then you find the answer. And then if you don't find the answer, then you fall back on the radiologist and insist that I need to have an answer of this. Only then this culture will evolve in Pakistan. आई कंकर ये जो डिसीजन है ना APR करने का बच्चा, ये डिसीजन क्लिनिक में होता है विद योर फिंगर, विद योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन. और जब इस डिसीजन को आइदर कोई चीज़ नेगेट कर सकती है, वो रेडियोलॉजी कहेगी कि आपकी असेसमेंट 5-10% ऑफ द टाइम प्रॉब्ली इनएक्यूरेट है बिकॉज दिस इज रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस फिंगर फॉर एग्जांपल. So radiology is augmenting, it is an auxiliary investigative tool that complement clinical assessment. जब तक आप स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछेंगे, आपने एग्जामिन किया, आपने कहा इट फील्स पार्शली टेदर्ड ऑन द राइट साइड, इज इट इन्वॉल्विंग द लेवेटर प्लेट, फिर रेडियोलॉजी कॉलीग उस क्वेश्चन पे फोकस करके बताएगा कि हाँ या ना. एक ये होता है कि अक्सर मैंने वो चूँकि रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो ऊपर लिखा होता है कोलोरेक्टल कैंसर, रिक्वेस्ट फॉर MRI कोलोरेक्टल कैंसर. अब ये सीकम से भी शुरू हो सकता है, ये रेक्टम पे भी जा सकता है, तो it has to work both ways. He's absolutely spot on. Dr. Bushra would like to add on something she was saying. Actually, what in our practice, as Dr. Tariq said, that surgeon plays a very important role. After making a complete report, sometimes surgeon come back to us with a particular question that I want to see this particular thing, and in that time we have to call patient again, plan it according to that particular question, and most of the time we are able to answer it. It's not a monotonous imaging that put the patient in a scanner, do a particular sequence, and after 30 to 45 minutes it's over. No. Sometimes we have to call patient back and get the imaging in that particular plane to answer the particular specific question of the surgeon, and most of the time we are successful in answering him. So my question is from Dr. Amjad. In case of wait and watch policy for the patient with rectal cancer, if we are doing a routine imaging investigation, it turns out to be scarring somewhere in the area of tumor, and we go for an endorectal ultrasound followed by the biopsy of that scarring tissue. And if this scarred tissue come out to be negative for malignancy, should we continue our wait and watch policy, or should we opt for? So the most important thing in watch and wait policy is to understand the whole concept. It is never a snapshot view.
کہ آپ نے ایک امیج دیکھا, ایک ایگزامینیشن کلینک کیا, ایک MRI امیج پہ یو میک اے ڈیسیجن. It's basically a story line. For example, story line کیا ہے, آپ کا پیشنٹ آیا, آپ نے اس کو نیو ایڈجوینٹ کیموتھراپی دی, اب جب کلینک میں آیا تو نہ آپ فیل کر سکتے ہیں ٹیومر, نہ اینڈوسکوپکلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہ اسکار ہیل ہو چکا ہے, اور ریڈیولوجسٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سارا بلیک اسکار ہے, کوئی وائبل ٹیشو مجھے نظر نہیں آ رہا. سو پیشنٹ کہتا ہے کہ میں نے سرجری کو ڈیفر کرنا ہے, یو پٹ دیم ان اے واچ اٹ پروگرام. اب وہ ہے کیا پروگرام؟ اٹس اے 4 month visit in the same clinical team assessing all these triple assessment. کلینک میں آئے گا ہمارے پاس, اس کو کلینکلی دیکھیں گے, اس کی اسکوپ ہم خود کریں گے. We don't ask the gastroenterologist to do it because you are the person who is writing or be part of the story. اسکار چینج نہیں ہوا, اسی دن اس کا MRI ہوگا, اسی دن اس کا CT ہوگا, شام کو رپورٹ آ جائے گی, کوئی چینج نہیں ہے, ask him to come another 4 months. During this course جو چیز, جب کوئی چیز چینج ہوگی نا, فرض کیجئے کہ ہیل اسکار جو ہے نا وہ ایک دم سے کریک ہو گیا ہے, سو سم تھنگ ہیز چینج, اس پہ آپ سسپیشیس ہوں گے. پھر ڈیفیوژن ویٹڈ امیجز پہ ریڈیولوجسٹ کہے گا کہ اس پہ اس کو ریسٹرکٹیڈ ڈیفیوژن یا نظر آ رہی ہے, اسکار چینج ہو گیا ہے, تو دین دیر از اے, اس میں بایوپسی کا رول ہے نہیں ہے, کیونکہ امیجن کیجئے کہ جب ایک ٹیومر کو کیمو ریڈیشن ملے گی تو یو بلاسٹ دیٹ ایریا, تو وہ سلیکٹیو ریپرزینٹیو ایریا مس اپ کر سکتے ہیں ایک رینڈم بایوپسی سے. ہاں, جن لوگوں کو آپ نے APR کرنا ہے اس میں بایوپسی وڈ گیو یو وٹ یو کال, اور پیشنٹ کے حساب سے مورل آنسر کہ جی اس میں ڈیفینیٹلی ٹیومر ہے, کیونکہ دا ورسٹ تھنگ از ٹو ڈو این APR اینڈ گیٹ YPT 0, کیونکہ آپ نے انٹرپریٹیشن غلط کر دی. یہ لوگ اس ریسٹرکٹیو فالو اپ رجیم میں رہتے ہیں فار اپ ٹو 3 years. It's a big resource. It's also a very, very, what you call a controlled environment of offering these patients this long-term watch and wait policy. تو اگر یہاں میں بلکہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے کولیگ سے کہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ اگر 20-30% جو ہیں وہ آپ کی TNT کے بعد چلے جاتے ہیں کمپلیٹ کلینکل رسپانس میں, تو پھر ان کو کیسے فالو اپ کرتے ہیں آپ, ان کو کہاں بھیجتے ہیں, اور ان کا آخر میں فیٹ ہے کیا مطلب پاکستان میں؟ Actually, the trial which I've shared with you, it's an ongoing trial, and they have presented their 3-year data. And the same thing, you don't need biopsy to confirm whether it's pathological CR or not. It is a clinical CR. I mean, there's no DRE, there's no MR, there's no this endoscopic finding. Then you can put this patient, but they have very strongly recommended this is not a one-man decision. This should be taken in an MDT approach, where the surgeon is sitting, where the radiologist is sitting, oncologist is sitting, and then going to take this patient. Then every 3 to 4 monthly initially for 2 years, and then every 6 monthly for next 5 years. This is a recommended follow-up period for such type of thing. Almost 50% patient will be coming back to you with the recurrence. Up till now, this data is showing like this. So the surgeon is the best person who is going to assess these patients who are on the regular wait and watch policy. So I'll say surgeon is the best person, and we are going to augment all these things. If there is something recurrence in future, then surgeon is going to take this patient for this further surgical procedure, because we have done our whole work before this surgery. May I share a comment, Dr. Cheema? جو آپ نے جو صورتحال بتائی کہ سرجن اسکوپ بھی کرے گا, DRE بھی کرے گا, اور MR اور CT اسی دن ہو جائے گا, جی یہ تو ہمارے پاکستان میں تو جنت میں جائیں گے تب آئے گا, تو آئے گا, یہاں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو what I am actually saying is you have to look at the ground realities. ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ بالکل آتے ہیں کہ جو کلینکل رسپانس ان کا آ گیا ہے, اب ہم ان کو کیا کریں. Unfortunately, majority of them, are lost to follow up. Because ان کو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ کہ تم تو بہترین زبردست علاج ہو گیا تمہارا, تم you are fine to go, and then they don't come back for so many reasons کہ آپ really I can't say کہ they are justifiable reasons, لیکن کسی کے پاس بیچارے کے پاس ٹریول کرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہاں کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے یہاں پہ کسی کو آپ اگر آپ ویٹفل واچ یا واچفل ویٹ واٹ ایور یو کال اٹ, تو ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ واقعی وہ اس مطلب دیٹ ہیز بی کائنڈ آف ٹیلرڈ
کہ یہ پیشنٹ آئے گا, کراچی میں رہتا ہے, فالو اپ پہ آ جائے گا, افورڈنگ ہے, پڑھا لکھا ہے, آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. باقی لوگ تو زیادہ تر ہمارے ڈیسیجنس کو اس چیز نے بھی انفلوئنس کرنا ہے. دوسری بات, طارق صاحب کی میں جو ہے وہ اس کو میں لیڈ لوں. وین آئی وینٹ ٹو انگلینڈ, تو میں نے فرسٹ ڈے پہ گال بلیڈر کا شک تھا کہ گال سٹون کا پیشنٹ ہے, میں نے اس کو لکھ کے دے دیا الٹرا ساؤنڈ, جو جہاں جیسے وہ بتا رہے ہیں نا, ایبڈومینل پین الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن. تو مجھے ریڈیولوجسٹ نے بلا کے خدا کی قسم وہ پھینٹی لگائی میری. میں نے غصہ مجھے اس بات پہ نہیں تھا کہ وہ پھینٹی لگا رہا ہے, میں نے کہا یہ کون ہوتا ہے سالا ریڈیولوجسٹ, یو نو. میں تو اپنا کنسلٹنٹ, میرا تو سرجن ہے, وہ جو اگر وہ ڈانٹتا ہے تو ڈانٹے, یہ کون ہوتا ہے. سو اینڈ دین آئی انڈرسٹوڈ کہ کس طرح آپ, میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ریڈیولوجسٹ شوڈ ریٹرن سچ ریکویسٹ. جب تک آپ ریٹرن پالیسی نہیں کریں گے تب تک ہمارے جیسے سرجن آپ کو یہ بھیجتے رہیں گے, اور پھر پتہ کیا, پھر اس میں آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے, آپ فوکس کس پہ کرو. اب پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یار اس نے مس کر دی فائنڈنگ. تو کیوں مس کر دی؟ اس لیے فائنڈنگ کہ آپ نے اس کو گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہی نہیں ہے کہ میں دیکھنا کیا ہے. اب وہ کولوریکٹل کینسر تو سیکم سے لے کے پینل کینال تک دیکھتا رہے. obviously you have to focus it. ہمارے یونٹ میں جو فائل ہوتی ہے سرکاری, آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا فرنٹ پیج تھوڑا سا سخت ہوتا ہے, کارڈ بورڈ ٹائپ کا. اس کے ان سائڈ کور پہ میں یا خورشید یا سمیہ یا جو بھی ہم لوگ ہوا کرتے تھے یا ہیں, اپنی ڈی آر ای کی فائنڈنگ پورا ایک پیج جتنی, یہ نہیں کہ ڈی آر ٹیومر فیلٹ ایٹ 3 سینٹی میٹر, جی نہیں, اس کا اسفنکٹر سے کیا ریلیشن ہے, اس کی سائڈوں میں کون سا سرکمفرنس ہے, کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں تک ختم ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی, اس لیے کہ ہمارے پاس ملٹیپل پیشنٹ تھے, اینڈ مطلب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ جگہ سب کی ایک ہی جیسی ہے. تو اب کس جگہ ٹیومر ہے وہ ہر ایک, مطلب یو کانٹ جسٹ ریممبر کہ اس کو وہاں تھا, یو ہیو ٹو ہیو ڈاکیومنٹیشن. تو اس لیے جب سے ہم نے وہ شروع کیا تو ہمارے ریزلٹس بھی بہتر ہوئے اور فالو اپ بھی بہتر ہوا, کیونکہ وہ مریض, اچھا وہ فائل جو ہے وہ ہم اس کا وہ تصویر کھینچ کے نا تو مریض کو دے دیتے تھے کہ جب بھی تم آؤ تو یہ ہم ہو سکتا ہے فائل لوز کر جائیں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سسٹمز اتنے اچھے ڈیولپ نہیں ہیں. ہمارے پاس HMIS جسے کہتے ہیں, ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, وہ بھی لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر مریض کی جو ڈسچارج سمری جس طرح بنتی ہے اس کی فائنڈنگ کوئی نہیں لکھتا. اس کا ذرا ڈسچارج بٹن دبتا ہے تاکہ وہ سسٹم سے, ہمارے کمپیوٹر سے ہٹ جائے کہ ہاں یہ بیڈ خالی ہو گیا. دس از ہاؤ اٹ گوز. سو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے ہمارے سرجنس کو, یہاں کے لوگوں کو, کہ کیا یہ پیشنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس پہ بہت سارے ڈیسیجنس بیس کریں گے. تھینک یو. اٹس اے ویلڈ کامنٹ. اور یہ جسٹ ٹو سارٹ آف گیو یو اے ہیڈ آن فرام ہیئر کہ ایون یورپ میں یا ویسٹرن ہیمسفیئر میں بھی ہر ملک یا ہر انسٹیٹیوٹ کے پاس یہ ریسورسز یا ٹائم نہیں ہے. سو وٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ آف ڈوئنگ ان سم کنٹریز دیٹ آئی بین انوالو ود دس, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کراچی میں کتنے ملین لوگ رہتے ہیں جی, میرا خیال ہے 20-22 ملین لوگ رہتے ہیں, آپ ایک نیشنل سینٹر بنا دیں جو آفر کرتا ہے یہ سروس. دے اسٹارٹ لائک دس, کہ کم از کم جو کراچی کے ریزیڈنٹ ہیں 20-22 ملین میں جتنے بھی لوگ, ان کے پاس ایک فوکس ہے. دس از سم آف دا سینٹرز ہیو ڈیولپ لائک دس. ایریا آف ایکسپرٹیز بن گئی, ڈیٹا بیس بن گیا. پشاور میں بیٹھے ہوئے مریض کو پتہ ہے کہ کراچی والے جو ہیں وہ آپریشن نہ کرنے کے بعد بھی مجھے فالو اپ دیں گے, تو پیپل ود ریسورسز وڈ فائنڈ دس, اینڈ دس از ہاؤ دے سرف سرکم نیویگیٹڈ دا پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ون فکس فار آل ہے, لیکن اگر آپ اس کو نیشنل لیول پہ دیکھیں 20-30% آف کمپلیٹ کلینکل رسپانس ان ریکٹل کینسر از اے بگ اینٹی. پرٹیکولرلی جو APR فیس کرتے ہیں, مجھے اندازہ ہے لوگوں کے پاس بیگ خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے فار لائف لانگ. آپ نے پرماننٹ بیگ لگا دیا, مطلب آئی ایم جسٹ گیونگ, آئی ایم پلئنگ ڈیولز ایڈوکیٹ فرام دا ادر سائڈ, نان سرجیکل سائڈ. تو آئی تھنک یہ دونوں طرف کا بیلنس ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ اگر ہم واچ اینڈ ویٹ نیشنلی نہیں بھی کرتے آفر, کراچی میں آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ کا ریکگنائز کولوریکٹل کینسر یونٹ ہے, مطلب جو ہے نا پرہیپس دا گورنمنٹ شوڈ پٹ ان ریسورسز ٹو ڈیولپ دس ہیئر. ڈیزگنیٹڈ ٹائم ہو MR کا, MR سلاٹس ہوں, آپ کے پاس اینڈوسکوپی فیسلٹی ہو. جسٹ سرف لکنگ اپ رادر دین سرف سیئنگ کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں, کیونکہ اٹ از ہیئر انٹرنیشنلی. آئی مسٹ ٹیل یو کہ یہ یہاں ہے, اس پہ ڈبیٹ بھی ہے اور اس میں سائنس بھی ہے تھوڑی سی, مطلب ان ایٹ لیسٹ 20-30% لوگوں کو کہ جن کو یہ واقعی ہو جاتا ہے اور ہم ان نیسیسری سرجری کرتے ہیں ان کی, پرٹیکولرلی APRs.
I think Wes want to ask something. A question from Professor Hamdard. So we see a lot of patients with locally advanced rectal cancer, tumor is going into the pelvic side wall, CRM threatened there. The patient goes for a neoadjuvant chemoradiation. The patient comes back. MRI does not tell you whether it's fibrosis or it's tumor. You do a PR, the PR tells you the tumor should not be taken out, but there is no other disease anywhere else. So initially we used to just let go of these patients and send them back to medical oncology. Recently we started doing these patients, and a lot of times it comes out to be a complete response, it's all fibrosis. So how do you decide कि इसको करना है, इसको नहीं करना? Again, the same question Dr. Reza पूछे थे, उसी email, लेकिन a lot of young patients and you want to do something for them, tumor निकालना भी हल नहीं है because वो जो pelvis पीछे बचता है, there's a lot of problem, वो बहुत ज़्यादा उसको post-op issues होते हैं, लेकिन we need to do something for these patients. So how do you proceed? उसमें देखें, अगर आप उसको local culture में देखेंगे, जहाँ पे follow-up is a problem, ठीक है, ongoing care is a problem, ठीक है, अब फिर उसको आप वे आप करो कि morbidity कितनी है surgery से related, morbidity बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो then this is the question that you and the patient have to sort of have a chat about. अगर आप मुझे ये बताते हैं एज अ मरीज़ कि भाई आपका हम ये कैंसर निकाल देंगे, लेकिन रिस्क ये है कि आपको परमानेंट कैस्टर बैग लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यूरिनरी डिसफंक्शन का ख़तरा है. अगर एक सेक्शुअली एक्टिव बंदा है जो यंग है, उसको आप ये रिस्क भी बता देंगे जिसकी भी फैमिली भी कंप्लीट नहीं हुई. सो दीज आर द थिंग दैट यूजली कम्स विद म्यूचुअल डिसीजन. अब प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आप डिसाइड करें, आप बेहतर जानते हैं, मुझे उस आर्गुमेंट का भी पता है, ठीक है. देन इट कम्स डाउन टू दिस व्हाट यू कॉल एन इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड गेस वर्क है. साइंस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम इसको निकाल देते हैं तो कम से कम इसको लोकल रीलैप्स, क्योंकि रिकरेंस से मरना जो है ना वो बहुत वर्स्ट तरीका है मरने का, रेक्टल कैंसर रिकरेंस से, क्योंकि पेन है और ये मरते भी जल्दी नहीं है, बहुत देर लगाते हैं जब तक कि उनको डिस्टेंट मेट्स ना हो जाएं. तो ये वे आप करना है रियली इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर. मैं आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बता देता हूँ कि व्हेन दिस क्वेश्चन इज़ पुट टू सर्जन्स मोर ऑफन देन नॉट वी टेंड टू ऑप्ट फॉर द ऑप्शन कि हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि नोबडी वांट्स इट ऑन देयर कॉन्शियस के साल बाद ये आएगा और इसको यहाँ फिक्स मैस होगा और आई हैड द अपॉर्चुनिटी. डाउन साइड इसकी क्या है? डाउन साइड इसकी वो मॉर्बिडिटी है जो आप मेंशन कर रहे हैं. दैट हैज़ टू बी टोल्ड टू पेशेंट अप फ्रंट इन ऑल अर्नेस्ट. Just to add on to what he was talking, patient who has got a low tumor which is involving the sphincters, and this patient undergoes neoadjuvant therapy, and now the sphincters, according to MRI, are free. And so will you still consider doing sphincter conserving, or you will go for it? And especially if when you do a digital rectal examination, you find some thickening over there, which the MRI is not saying anything about it. Is it for me to answer? अच्छा चलें. जो इस पे काफ़ी डिबेट है, इस पे काफ़ी काम है. बॉटम लाइन क्या है कि जो आपकी प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट है ना, अगर स्फिंक्टर इन्वॉल्व है एट द बिगिनिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. कीमो रेडिएशन उस मार्जिन को स्टेराइल कर देगी, और वो होगा ये कि वो बल्क की वजह से जो आपको बड़ा लगता था और आपको लगता था कि मैं नीचे नहीं पहुंच पाऊँ, इट इज़ रिप्लेस बाय फाइब्रोसिस नाउ. अब प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेराइल मार्जिन को काट दीजिए. इस ग्रुप को लोगों ने स्टडी किया है, एंड इज़ अ पब्लिश डेटा. तो अब इंक्रीजिंगली ओवर द लास्ट सॉर्ट ऑफ 2 decades एट लीस्ट, जो प्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन है बिफोर ट्रीटमेंट, दैट डिटर्मिन्स कि इसको हमने स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन करनी है कि नहीं. जब अगर फ़र्ज़ कीजिए बल्कि ट्यूमर था बड़ा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में, ठीक है, स्फिंक्टर्स वो कह रहा है क्लियर है, लेकिन ट्यूमर इतना बड़ा है, आप कहते हो यार ये पता नहीं क्या कह रहा है, ये होगा नहीं. लेकिन जब उन्होंने ट्रीटमेंट दी, ट्यूमर ऊपर चला गया, आप स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल नाउ. लेकिन बॉटम लाइन ये है कि उन्होंने आपको पहले बताया था कि स्फिंक्टर्स क्लियर हैं. दैट रिमेन्स द की. Upper sphincter involved, can we now go around and go into intersphincteric play and do a lot? हाँ, अगर अपर स्फिंक्टर इन्वॉल्व है, फ्रेंच स्टडीज़ बहुत सी पब्लिश हुई हैं कि फ्रेंच पर्टिकुलरली एक ऐसी पेक्यूलियर नेशन है कि जिनको परमानेंट स्टोमा से बहुत डर लगता है. सो दे टेक बैड फंक्शन एंड दे आर हैप्पी टू हैव अ कोलोएनल एनास्टोमोसिस. तो उसमें आप वो 3 स्टेजेस हैं. अपर स्फिंक्टर निकाल दिया, सब टोटल और टोटल इंटरनल स्फिंक्ट्रेक्टमी. इंटरनल स्फिंक्टर निकाल देंगे, कोलोएनल एनास्टोमोसिस करेंगे. उसका डाउन साइड वो वर्स फंक्शन है. बाज़ लोग कहते हैं कि आपने उनको पेरिनियल कोलोस्टमी दे दी है, अब वो पैड पहन के फेरे हैं, लेकिन आपका सर्जिकल सक्सेस हो गया है. सो इट्स अ 2-way थिंग. Thank you very much. Dr. Amjad, I have one question. For young trainees and for young fellows who want to pursue colorectal surgery, how important do you think it's for them to learn how to read
scans and MRs, and whether they should learn how to do colonoscopies themselves or not? یہ بہت ریلیونٹ کوشچن ہے, اور اگر آپ میں سے کوئی اسپائرنگ کولوریکٹل ٹرینی ہے, دس از یور پریکٹس. 5-7 سالوں میں یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریڈ دس. آپ دیکھ لیجئے کہ جو انگلینڈ میں فار ایگزامپل پروفیسر صاحب آپ کو بتائیں گے, کولوریکٹل سرجنس خود اسکوپ کرتے ہیں. مطلب جو ہے نا, دس از ناٹ اینٹی کہ جی بھیج دیا کس کے لیے. اسکوپ سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ روٹیشنز میں 3 سے 4 ماہ جو ہیں سال میں ریزیڈنسی پروگرام میں اور ریڈیولوجی میں روٹیٹ کرتے ہیں کہ جا کے وہ سی ٹی اور ایم آر پڑھنا سیکھیں, کم از کم بیسک امیجز. اور آج کل چونکہ یہ اتنا آسان ہو گیا ہے ود آل دا میڈیا اینڈ آن لائن تھنگ, کہ یہ امیجز جو ہیں یہ اے آئی جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو ٹیچ کرتا ہے. اکثر ہمارے ٹرینیز اس طرح آپ کو کرتے ہیں, وہ امیج لے لیتے ہیں, اس کو ایک سافٹ ویئر میں ڈالتے ہیں, ایک رپورٹ آ جاتی ہے, ایک انہوں نے اپنی رپورٹ لکھی ہوتی ہے, پھر وہ اپنے ریڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ کتنا کوئی پیشنیٹ ہے, لیکن ایک بیس لائن اینڈوسکوپی اور بیس لائن امیجنگ جو ہے نا, وہ کولوریکٹل ٹریننگ کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنی پریکٹس امپروو کرنے کے لیے, نہ صرف ایگزام کے لیے. Sir, Dr. Professor Amjad Chima, one last question from my side. You've stressed a lot on the importance of digital rectal examination, and you've used the term bioprobe, which is really true. And it's actually that examination which is complemented by the radiology itself. And an experienced person who does that examination is really important. تو یہ ایکسپیرینس بس خود ہی آ جاتا ہے, یا ریڈیولوجی کی طرح جس طرح ایک اسٹینڈرڈائز رپورٹنگ ہے, ایوری بڈ یو گو تھرو سرٹن ویز, از دیر اے وے آف ڈوئنگ دس فار اس؟ پلیز ایکسپلین. جی, ایز یو نیو فرام دا ٹائم, اس کا ایک پروٹوکال ہے نا ایکسپلین کرنے کا. جب ٹون دیکھی, اس کے بعد اسکویز پریشر دیکھا, اس کے بعد بیکوزل سرفیس دیکھی, اٹ گوز بیک. یہ ریکٹل کینسر سے زیادہ اٹس این اولڈ میتھڈ آف, وہ ہچنسن بک ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کلینکل میتھڈس کی, اس میں آپ دیکھ لیجیے نتھنگ ہیز چینج تھینک فلی. ایز امجد راج صاحب سیٹ کہ وہ اینل کینال بھی چینج نہیں ہوئی, شکر ہے, اور پروسٹیٹ اور وجائنا وہی اسٹرکچر ہے, تو میتھڈ ایگزیکٹلی وہی ہے. سو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کچھ سینٹرز میں, مطلب سینٹ مارکس فار ایگزامپل, سینٹ مارکس دے ہیو اے پری پرنٹڈ فارم آف ریکٹل ایگزامینیشن, جس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب وی آر ڈسکسنگ. میکوزا دیکھا, ڈینٹڈ لائن انسپیکشن کی, انٹرنل اسفنکٹر کہاں ختم ہوتا ہے, پروسٹیٹ کی لمٹ ہے. سو دے ہیو ٹرائیڈ اسٹینڈرڈائزنگ اٹ, کہ اگر ایک نیا بچہ یا نئے ٹرینی بھی آتے ہیں, دے ہیو ٹو ڈو دوز ٹک باکسز. اب پرابلم کیا ہے کہ چونکہ سبجیکٹو ہے, تو وہ ٹک باکسز ڈفرینٹ طرح فل کر سکتا ہے, which can be complemented by a senior bioprobe جس نے بہت زیادہ مطلب ایگزامن کیے ہوں, and then complement with it. تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا میرے خیال میں, اگر انسٹیٹیوشن ایک پری پرنٹڈ فارم لے آئیں اور کہیں جی کہ یہ اسینشیل اسٹیپس ہیں, اور وہ اویلیبل ہیں مطلب انٹرنیٹ پہ. سینٹ مارکس کے والے فارم آپ لے سکتے ہیں, خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آل ماشاء اللہ لرنڈ. تو آپ بنا لیجیے ٹک باکسز اور چیک پوائنٹس کہ یہ ضرور ڈاکومنٹ کرنے ہیں کلینک میں جو بھی بندہ ریکٹل ایگزامینیشن کرے گا. تو دس وڈ ہیلپ ڈیفینیٹلی. سنس وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, تو بفور آئی کلوز اٹ, میں ابھی دیکھیں آپ لوگوں کو آڈینس جو بیٹھی ہے, میں ایک ذرا سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایم آر آئی میں بھی نا کچھ اچھے ایم آر آئی سے ایم آر آئی کرانا ہے, مختلف طرح کے ایم آر آئی ہوتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو آڈینس میں پتہ ہے, ریڈیشن کا صرف ریڈیو تھراپی کا نام آتا ہے. آڈینس میں اگر پوچھ سکوں کس کو پتہ ہے کہ مختلف ٹائپ کی ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, بس ریڈیشن ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے ریڈیشن کے بارے میں کہ ریڈیشن ایک ہی جیسی مشین سے ہوتی ہے یا اس کی بھی مختلف مشینیں ہوتی ہیں؟ اوکے, سو میں آپ سب چونکہ کولوریکٹل سے ریلیٹڈ ہیں, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اینڈ ایک جے پی ایم سی میں ہم نے ایک مشین لگائی ہے ٹومو تھراپی, یہ بھی لینئر ایکسلریٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ لینئر ایکسلریٹر 360 ڈگری سے ریڈیشن دیتا ہے ٹیومر کو. تو جن پیشنٹس کو ہم نے, یا آپ صرف یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور تھوڑا سا گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ جن پیشنٹس کی ریڈیشن کنونشنل لینیک کے بجائے ٹومو تھراپی پہ ہوئی, تو ان میں ریکرنس یا جو باقی سائیڈ ایفیکٹ ریڈیشن کے تھے اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مے بی کچھ آپ لوگوں کو اس کے اوپر لٹریچر ملے, ٹھیک ہے. تو ٹومو تھراپی ورسز کنونشنل لینیک جو لینئر ایکسلریٹر ہے, جب مریض کو اس سے ٹریٹ کیا جائے کولوریکٹل کے اندر خاص طور پہ, تو کتنا فرق ہوتا ہے, کیونکہ 360 ڈگری کرنے سے
ट्यूमर के ऊपर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है. इसमें इंडिया के ऊपर काफ़ी लिटरेचर है कि इन पेशेंट में रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो. इस पे मैं कमेंट करूं. तारिक साहब, जस्ट टू कमेंट ऑन दैट, असल में हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हैं. अगर हम 3D रेडिएशन करना चाह रहे हैं, द कॉस्ट गोज एस्ट्रोनॉमिकली हाई and most of the patients don't opt for it, and now we are stuck. So we don't have an NHS system जिसमें हम कहते हैं हाँ हम इसको 3D देंगे. तो इधर तो we are stuck up. We have got what we can offer. So there is in our center we have got both 3D and conventional. But most of the patient cannot afford a 3D, so they'll have to get a conventional radiotherapy for that. So that's the dilemma. What can we do? सर एक तरफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो को बहुत ज़्यादा कॉस्ट का फ़र्क नहीं है एज़ फार एज. और फ्री सेंटर्स भी अब माशाल्लाह है, किरण है और बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ फ्री हो रहे हैं. बट मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा डॉक्टर तारिक, I agree with you कि normal tissues are getting less radiation to produce side effects. I am a Dr. Noor here in the last, so I agree with you, and you are giving the treatment free of cost. So the load of treatment, load of the patient is too much, and we need such type of centers more and more in the city as well as in the periphery of the province. Thank you. So I think since we are already late, so Dr. Asghar, Dr. Bushra, Dr. Amjad and Dr. Kelash, at least I learned a lot from their presentations, and I hope all of you must have learned something new today. So thank you very much, and my appreciation to all of you. We request panel of experts to please remain on stage for receiving of certificates. Thank you, Dr. Faisal, for carrying out such informative session. There was certainly something to learn for all of us. Now, ladies and gentlemen, this is the time to cheer the strength of panel of experts and the speakers. So I would like to request on stage Professor Ahmad Nadeem Abbasi. He is a professor of radiation oncology at the Aga Khan University Hospitals, Karachi, to come on the stage and distribute the certificates among the participants, panel of experts and speakers. Sir, please. Now I would request Professor Tariq Mahmood, sir, please come forward and receive your certificate. Professor Sajda Qureshi, ma'am, please come forward. Professor Amjad Parvez Cheema, sir, please come forward to receive your certificate. Dr. Asghar, please come forward. Dr. Kelash, please come forward to receive your certificate. Dr. Bushra, please come forward to receive your certificate. Now the moderator of this session, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, sir, please come forward and receive your certificate. Thank you, Dr. Ahmed, and thank